قرآن میں آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کیسی عجیب آیت ہے یہ. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر انسان کو ضرور مرنا ہے، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ لوٹایا جانا کتنا بھیانک بات ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا زندگی کا جو پرنسپل ہے وہ ہے رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ. لیکن یہ تو فالس فارمولا ہے. موت جو ہے آدمی کے لیے سب سے بڑی ریمائنڈر ہے کہ تم ابھی تک دنیا کی زندگی میں تھے، اب تمہیں کریٹر کے پاس جانا ہے، خالق کے پاس جانا ہے. موت کا مطلب ہے ریٹرن ٹو دا کریٹر. کیسی بھیانک بات ہے. موت کا دن اینڈ کا دن نہیں ہے، خاتمے کا دن نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف واپسی کا دن ہے. ثم الینا ترجعون. پھر تو ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. کیسی عجیب بات ہے کہ موت آپ کی ہر آدمی کو موت کا تجربہ ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور موت کسی انسان کے لیے اینڈ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے. موت وہ دن ہے جب کہ پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہوتا ہے، اس کے ابدی، اس کے ایٹرنل فیوچر کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے عمل کے مطابق. یعنی موت کے بعد ایٹرنیٹی ہے. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی. وہ بہت بڑھ کے باتیں کر رہے تھے، تو میری زبان سے نکلا آپ یہ سوچیے کہ ایٹرنیٹی کو آپ کیسے فیس کریں گے. ابھی تو معاملہ 64 سال کا تھا. 64 سال کو تو آپ نے جھیل لیا. ایٹرنیٹی کو کیسے فیس کریں گے؟ کیسے فیس کریں گے؟ ابھی جو موزہ میں پہنے ہوں، موزے کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی چیز چلی گئی تھی تو پاؤں میں چبھ رہی تھی وہ بار بار. تو جب تک میں نے موزے سے اس چیز کو نکال نہیں لیا تب تک مجھے چین نہیں آیا. تو میں نے سوچا کہ اگر اتنا سا بھی آخرت میں اتنی سی پنشمنٹ بھی دی جائے کہ تمہارے پاؤں میں ایک کیل چھپی رہے گی، وہ کبھی نکلے گی نہیں، ایک چھوٹی سی کیل، تو کیا حال ہوگا میرا. تو دیکھیے حدیث میں آتا ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہیں، جب ان پر موت آئے گی تب وہ جاگے گے. کیسے عجیب بات ہے. یہ جس کو آپ زندگی سمجھ رہے ہیں یہ سونا ہے، بے خبری ہے. کیونکہ ہم جو ایٹرنیٹی کا جو فیس کرنے کا معاملہ ہے اس کو سوچے بغیر ہم دنیا میں جی رہے ہیں. تو 64 سال کی زندگی کے بارے میں تو ہم سارا جتن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایٹرنیٹی آنے والی ہے ہمارے سامنے اس کی کوئی تیاری نہیں. یہ سارا مسئلہ.